اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں، اور گھمنڈ کتنا ہے ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے۔ وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب، فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی، اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے، فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے، یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اللہ اللہ، جب شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا وقت ہے، شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے، فرمایا چپ رہو، اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے، اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں، اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں، دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے، جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پھینک کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا، چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، غوث پاک فرماتے تین چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پھینک کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ، بس یہی تین چیزیں اپنی ہے، باقی کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں، فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو، میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے ہر حکم پہ عمل کیا، آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے، سنو گے میری بات؟ شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے، ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا، یہ کس کی شہادت کا وقت ہے؟ یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر، نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کی آخری لمحات ہے۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی، آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آپ کے بچوں نے، آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک میں ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ اللہ، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت عطا فرما
فرمائی۔ اللہ اللہ، جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر، جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر، جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت، ظاہری آخری وقت خاک پہ مل کے کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی بخشش کر دے۔ کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی، اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہے، آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں، ان کی خشیت، ان کا خوف، آخرت کی فکر، کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے، نہ عمر کو عذاب دے۔ توجہ دیکھو، توجہ کرو، کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم؟ نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے، نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے، سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا۔ یہ فاروق اعظم اپنے لیے کرے، مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں۔ بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے، تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت نہیں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے۔ سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے تو بہت روتے، بہت روتے، بہت آنسو بہاتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں۔ تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا۔ بہت روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے۔ اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر، خاتم الخلافت، اللہ اللہ، خاتم الولایت، سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیسے بلک بلک کے روتا ہے، مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ، جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں، ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟